نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، نور الانوار کا سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے کہ حدیث المصرات هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أياما وقت إرادة البيع ليحلب المشتري بعد ذلك فيغتر بكثرة لبنه ويشتريه بثمن غال ثم يظهر الخطأ بعد ذلك فلا يحلب إلا قليلا، وحديثه هو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، ومعناه إن ابتلي المشتري بهذا الاغترار فإن رضيها فخير وحسن، وإن غضبها ردها ورد صاعا من تمر عوض اللبن الذي أكل في يوم أول يا أكل في يوم أول، فإن هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه، فإن ضمان العدوانات والبياعات كلها مقدر بالمثل في المثلي وبالقيمة في ذوات القيم، فضمان اللبن المشروب ينبغي أن يكون باللبن أو بالقيمة، ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن وكثرته، لا أنه يجب صاع من تمر البتة قل اللبن أو كثر. فذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى ظاهر الحديث، وابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهما الله إلى أنه ترد قيمة اللبن، وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس له أن يردها ويرجع على البائع بأرشها ويمسكها. هكذا نقله بعض الشارحين۔ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ حدیث المصرات جیسا کہ حدیث مصرات ہے۔ مصرات یہ تصریح سے ہے، اور یہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہی فی اللغت، اور یہ لغت میں کہا جاتا ہے حبس البہائم عن حلب اللبن، دودھ دوہنے سے جانور کو روکنا، ایاماً چند دن کے لیے، وقت ارادت البیع، بیع کا ارادہ کرتے وقت، لیحلب المشتری بعد ذلك، تاکہ مشتری اس کے بعد اس کو دوہے، اس کا دودھ نکالے، فیغتر بکثرت لبنہ، اور وہ دھوکہ کھائے اس کے دودھ کی کثرت سے، ویشتریہ بثمن غال، اور مہنگی قیمت پر، مہنگے داموں وہ اس جانور کو خریدے، ثم یظہر الخطأ بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ خطا ظاہر ہو جائے، فلا یحلب الا قلیلا، اور وہ نہ دوہے مگر تھوڑا سا، وحدیثہ، اور اس کی حدیث یعنی حدیث مصرات جو ہے وہ یہ ہے، ہوا ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصر الابل والغنم، کہ تم لوگ اونٹوں میں اور بکریوں میں تصریہ نہ کرو، فمن ابتاعها بعد ذلك، اس کے بعد یعنی اس تصریہ کے بعد اگر کوئی آدمی اس جانور کو خریدے، فہو بخیر النظرین، تو اس کو دو باتوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، بعد ان یحلبہا، اس کو دوہنے کے بعد، ان رضیہا امسکہا، اگر وہ اس پر راضی ہے تو وہ اس کو روکے رکھے، وَإِن سَخَطَهَا، اور اگر وہ اس پر ناراض ہے، راضی نہیں ہے، ردہا، تو اس جانور کو لوٹا دے، وَصَاعًا مِّن تَمَرٍ، اور ایک صاع کھجور بھی اس جانور کے ساتھ وہ بائع کو واپس لوٹا دے، وَمَعْنَاهُ، اور اس کا مطلب یہ ہے، إِنِ ابْتُلِيَ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْاِغْتِرَارِ، اگر مشتری اس دھوکے میں مبتلا ہو جائے، فَإِن رَضِيَهَا، اگر وہ اس دھوکے پر راضی ہو گیا، فَخَيْرٌ وَحَسَنٌ، تو بہتر ہے اور اچھا ہے، وَإِن غَضَبَهَا، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے، ناراض ہے، ردہا، تو وہ اس جانور کو واپس کر دے،
ورد صاعا من تمر، اور ایک صاع کھجور واپس کر دے، عوض اللبن الذی، اس دودھ کے عوض میں، اکل فی یوم اول، جو پہلے دن کھایا گیا ہے، یا اکل فی یوم اول، جو اس مشتری نے کھایا ہے۔ فإن هذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث من کل وجہ قیاس کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن ضمان العدوانات والبیاعات، بے شک عدوانات اور بیاعات کا جو ضمان ہے، کلھا، سب کا، مقدر بالمثل، اس کو مقرر کیا جاتا ہے مثل کے ساتھ، فی المثلی، یہ مثلی چیزوں میں، وبالقیمت، اور قیمت کے ساتھ اس کو مقرر کیا جاتا ہے، فی ذوات القیام، ذوات القیام چیزوں میں۔ فضمان اللبن المشروبی، پس پی ہوئی دودھ کا ضمان، ینبغی ان یکون باللبن، یا تو چاہیے کہ وہ لبن کے ذریعے سے ہو، یعنی جو مثل ہے اس کا، او بالقیمتی، یا قیمت کے ذریعے سے ہو، اگر قیمت کا اعتبار کیا جائے، ولو کان بالتمر، اگر تمر کے ذریعے سے اس پی ہوئی دودھ کا زمان، پیے ہوئے دودھ کا زمان اگر تمر کے ذریعے سے ہو، فینبغی ان یقاس بقلت اللبن وکثرتہ، پس چاہیے کہ اس کو لبن کی قلت اور کثرت پر قیاس کیا جائے، کہ اگر کم دودھ پیا ہے تو کم جو ہے وہ تمر دے دے، اگر زیادہ دودھ پیا ہے تو زیادہ تمر دے دے۔ لا انہ یجب الصاع من التمر البتہ، یہ نہیں ہے کہ یقینی طور پر ہر حال میں ایک صاع تمر جو ہے نا وہ کیا کیا جائے؟ واجب کیا جائے، ایک صاع تمر جو ہے وہ واجب ہو جائے، قل اللبن او کثر، چاہے دودھ کم ہو یا دودھ کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ فذهب مالک والشافعی رحمہم اللہ الی ظاہر الحدیث، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ ظاہر حدیث کی طرف گئے ہیں، یعنی ان کا مسلک یہ ہے کہ اس جانور کو بھی واپس کر دے اور ایک صاع کھجور اس کے ساتھ واپس کر دے۔ وابن ابی لیلہ و ابو یوسف رحمہم اللہ الی انہ ترد قیمت اللبن، امام ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ ایک صاع کھجور واپس نہیں کرے گا، بلکہ لبن کی قیمت واپس کرے گا، دودھ کی قیمت واپس کرے گا، جتنا دودھ اس نے پیا ہے۔ وہ تو آسان ہے، ہو سکتا ہے کہ جس برتن میں دودھ نکالا ہے، جتنا دودھ نکالا ہے اسی برتن میں دودھ کی قیمت کتنی ہوگی وہ قیمت لگا کر واپس کر دے۔ وابو حنیفہ رحمہ اللہ الی انہ لیس لہ ان یردہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اس جانور کو واپس کرنا درست نہیں ہے، وہ اس کو واپس نہیں کر سکے گا۔ اب جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کا کیا کرے گا؟ فرمایا کہ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِهَا وَيُمْسِكُهَا، کہ وہ اس کے تاوان کے لیے بائع کی طرف رجوع کرے گا، اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان جو ہے نا وہ بائع سے لے گا، جو کم قیمت ہے وہ قیمت جو اس نے زیادہ لی ہے وہ پیسے وہ بائع سے واپس لے گا۔ وَيُمْسِكُهَا، اور اس جانور کو اپنے پاس باقی رکھے گا۔ هَكَذَا نَقَلَهُ بعض الشارحین، بعض شارحین نے اس مسئلے کی اسی طرح کیا کی ہے؟ وضاحت فرمائی ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی اس راوی کے بیان میں کہ وہ راوی جو ہے وہ عادل تو ہوتا ہے، کیونکہ صحابی راوی کی بحث چل رہی ہے، اور صحابہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں، عدول ہیں، عادل ہے، وہ راوی عادل ہے، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے۔ اس کی روایت کا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ اگر اس کی روایت قیاس کے مخالف ہو تو پھر قیاس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، قیاس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے، تو یہاں سے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اس مثال کی مزید وضاحت ہم اگلے درس میں کریں گے۔ آج صرف عبارت اور ترجمے پر اکتفا کر لیجئے گا۔ اس حدیث کی اور اس مثال کی ممثل لہو کے ساتھ جو مطابقت اور وضاحت ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔